الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی اشرف المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ثلاثۃ لا يقبل منہم صلاۃ ولا تصعد الى السماء ولا تجاوز رؤوسہم۔ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی کوئی نماز قبول نہیں کی جاتی، نہ ہی ان کی نماز آسمان کی طرف اٹھتی ہے اور نہ بلکہ ان کے سروں کے اوپر بھی تجاوز نہیں کرتی۔ ان میں سے پہلا شخص یہ ہے، رجل اما قوما وهم له کارہون، کہ وہ شخص جو کسی قوم کی امامت کروائے اور وہ لوگ اس کو ناپسند کرتے ہوں۔ دوسرا شخص ورجل صلی علی جنازۃ ولم یؤمر، کہ جو شخص کسی کی نماز جنازہ پڑھائے اور اس کو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے نہ کہا گیا، یعنی بغیر میت کے ورثاء کے اولیاء کے اجازت کے یا رغبت کے وہ نماز جنازہ پڑھائے۔ اور تیسری وامرأۃ دعاها زوجها من اللیل فابت علیہ، اور تیسری وہ بیوی جس کو شوہر رات میں اپنی حاجت پورا کرنے کے لیے بلائے لیکن وہ انکار کر دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دوسری حدیث میں مزید فرمایا کہ وہ عورت جس کا شوہر اس کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اس کے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہوتا، وہ اس کے پاس نہیں آتی، تو جب تک اس کا شوہر اس پر ناراض رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس پہ ناراض رہتا ہے۔ تیسری روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اس کا شوہر اس پر ناراض رہتا ہے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ تو یہ تین قسم کے لوگ ہیں جن کا اس حدیث کے اندر تذکرہ کیا گیا۔ عن نبی بشیر قبیصہ بن المخارق رضی اللہ عنہ، حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال کرنا تین قسم کے لوگوں کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں، یعنی کسی سے مال کا سوال کرنا، کسی سے اپنی مدد کے لیے سوال کرنا صرف تین قسم کے لوگوں کے لیے جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ آپ نے فرمایا لا تحل ان المسألة لا تحل الا لأحد ثلاثہ، تین آدمیوں کے علاوہ کسی اور کے لیے سوال کرنا جائز نہیں۔ ان میں سے پہلا شخص رجل تحمل حمالۃ، ایک آدمی ہے اس پر کوئی بوجھ پڑ جاتا ہے، تاوان پڑ جاتا ہے، کوئی چٹی پڑ جاتی ہے، اس کو دیت دینا پڑ جاتی ہے، اس کو کاروبار کیا تھا، کاروبار نہیں چلا، وہ اس پر بوجھ پڑ گیا، تو کوئی اس طرح کے قرض کے نیچے دب گیا، تو وہ ضرورت کے مطابق لوگوں کا وہ قرض ادا کرنے کے لیے یا اپنا وہ تاوان اور چٹی ادا کرنے کے لیے لوگوں سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ لوگ اس کا تعاون کریں، حتیٰ کہ وہ بھی اسی مقدار میں اور اسی حساب سے جو اس کی ضرورت کے مطابق ہو۔ دوسرا شخص ورجل اصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوام من العيش او قال سدادا من عيش۔ تیسرا شخص وہ ہے کہ جس شخص کے مال کو کوئی مصیبت پڑ گئی، مثلا باغ تھا، کوئی آفت آئی، اس کا پھل ختم ہو گیا، کھیتی تھی تیار تھی اور کوئی آفت آئی اور تباہ ہو گئی، کاروبار تھا تباہ ہو گیا، کوئی ایسی صورتحال بن گئی، تو وہ اپنے آپ کو اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے وہ لوگوں سے سوال کر سکتا ہے، مانگ سکتا ہے
اور تیسرا شخص ورجل اصابت فاقۃ، کہ وہ شخص جس کے پاس کچھ نہ ہو اور اس پہ فاقے آ رہے ہوں، اس کے اپنی گزر اوقات کے لیے بھی کچھ نہ ہو، تو اس قوم کے، اس علاقے کے 3 شخص جو دیانتدار آدمی اور سمجھدار آدمی ہیں، وہ اس کے بارے میں یہ گارنٹی دے دیں کہ واقعتاً یہ شخص اس حالت میں پہنچ چکا ہے کہ اس فاقے آ رہے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے اور ان کی گزر اوقات نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے، اس کی تعاون کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا فما سواہن من المسألہ، اس کے علاوہ سوال کرنا، لوگوں سے مانگنا، یا قبیصہ، اے قبیصہ، سحتن، حرام ہے، یا کلھا صاحبہا سحتن، اگر کوئی بلا وجہ لوگوں سے مال اکٹھا کرتا ہے اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے لیے، اپنی جائیداد پراپرٹی بڑھانے کے لیے لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ حرام ہے۔ اس طرح جو کمائی کرتا ہے وہ حرام کی کمائی ہے، جو کھاتا ہے وہ حرام کھاتا ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے اسلام کے اندر گدھا گری کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے۔ یہ جو بھیک مانگنا اور سوال کرنا، اور دنیا کے اندر اس کی بہت ساری قسمیں اس وقت رائج ہو چکی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے بلا ظلم، اس کا اپنا گزارا ہوتا ہے، لوگوں سے پھر بھی مانگتا ہے، یا ایسا شخص کہ جس کے پاس ہمت ہے، جسمانی قوت ہے کہ وہ کمائی کر سکے، تو وہ کمائی کرنے کی بجائے مانگنے کو، گداگری کو اپنا پیشہ بنا لیتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ حرام کھاتا ہے، حرام کی کمائی کرتا ہے، یہ جائز نہیں۔ قیامت کے دن اس کے منہ پر گوشت نہیں ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اس کے منہ پر گوشت نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے کہ آپ نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں، آپ کی تعلیمات کتنی واضح ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں ایک صحابی آئے اور جو بہت ہی فقیر تھے، انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میرا کچھ تعاون کیجیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ آدمی صحت مند ہے، کمانے کے قابل ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ آپ کے پاس کوئی کیا چیز ہے، گھر میں کچھ ہے؟ تو اس کے پاس کوئی زیادہ جائیداد نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، بلکہ اس کے گھر میں جو کچھ تھا ایک پیالہ پانی پینے کے لیے اور ایک کمبل تھا جس کو اوڑھ لیتا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا کہ لے کے آؤ۔ جب وہ لے کر آیا تو آپ نے لوگوں کو، صحابہ اکرام کو کہا کہ کون یہ خریدے گا؟ دونوں چیزیں۔ ایک صحابی نے کہا میں 1 دینار میں خریدوں گا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، زیادہ کون دے گا؟ تو ایک نے کہا جی میں 2 دینار میں اس کو خریدوں گا، تو نبی پاک 2 درہم میں اس کو خریدوں گا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم کے وہ بھی بیچ دیے اور اس کو 2 درہم دیے، 1 درہم رکھو اپنے پاس، اس سے آپ نے کھانا وغیرہ اپنا کرنا ہے، اور دوسرا درہم لے کر بازار میں جاؤ، کلہاڑا خرید کے لاؤ۔ کلہاڑا خرید کے لایا اور نبی علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے اس میں لکڑی ڈالی اور فرمایا تیری یہ ڈیوٹی ہے کہ جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹ کے لاؤ اور شہر میں لا کر بیچو۔ تو جب وہ اور چند دن، اتنے دن تک مجھے نظر نہیں آنا، تو جب اتنے دن کے بعد وہ آیا تو کافی سارے درہم اس نے کما لیے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس سے کہیں بہتر ہے، یہ حلال کی کمائی، خون پسینے کی کمائی اس سے کہیں بہتر ہے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی ایک مصیبت اور بیماری بھی بن چکی ہوئی ہے، بالخصوص جو لوگ یہاں باہر رہتے ہیں، یہ تو اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب دے گا، اپنے وہ بہن بھائی جو اپنے ملکوں میں ہیں ان کا اگر کوئی کاروبار اتنا اچھا نہیں، ان کی سپورٹ کی، ان کا تعاون کیا، لیکن وہ لوگ جو اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ یہ فائدہ اٹھاتے ہیں اسے ناجائز کہ ٹھیک ہے جی رمضان میں زکوٰۃ آئی جانی، تو وہ محنت کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، وہ اپنا ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ایسے لوگ جو اس میں کوتاہی کرتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب تک تو وہ ان کو باہر سے زکوٰۃ صدقات ملتے رہتے ہیں، کام چلتا رہتا ہے، اپنے لیے کچھ کیا نہیں ہوتا، جب ان کی اولاد جوان ہوتی ہے تو ان کے لیے پریشانی کا باعث بنتا۔
اپنے پاس کچھ کمایا نہیں ہوتا، کچھ جمع نہیں کیا ہوتا. تو اس لیے حتی الامکان اس بات سے منع کیا گیا کہ انسان کوشش کرے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی کے سامنے اپنی غربت کا، اپنی فقیری کا رونا نہ روئے. اللہ تعالیٰ سے مانگے اور خود محنت کرے. جو محنت انسان خود کرتا ہے اس میں برکت ہے، جو محنت انسان کرتا ہے. اور نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ای القصب اطیب، سب سے اچھی کمائی کون سی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمل الرجل بیدہ، انسان کا اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمانا سب سے افضل کمائی. اس کے بعد بیع مبرور، تجارت کرنا، شریعت کے قانون اصول اور ضابطے کے مطابق تجارت کرنا. آپ نے فرمایا یہ سب سے بہتر کمائی کا ذریعہ ہے. تو یہ تین چیزوں کا تذکرہ، تین لوگوں کا تذکرہ کیا کہ ان کے علاوہ پہلا شخص جس پر کوئی توان اور چٹی پڑ گئی ہے، دیت، کوئی بندہ گاڑی کے نیچے آ گیا، حادثے میں فوت ہو گیا، کوئی اس طرح کا اور توان اس پر پڑ گیا ہے اور وہ اس کو ادا نہیں کر سکتا، تو وہ سوال کر سکتا ہے اور اس کا تعاون لوگ کریں تاکہ وہ اپنی اس توان کو ادا کر دے. دوسرا شخص جس کا کاروبار یا جس کی کھیتی باڑی یا اس پر کوئی ایسی آفت آ گئی ہے کہ وہ تباہ ہو گیا، جو اس نے اس میں لگایا تھا وہ سارا خرچ ہو گیا، ضائع ہو گیا، تو ایسا شخص سوال کر سکتا ہے اپنے اس قرض وغیرہ کو، اس بوجھ کو اتارنے کے لیے. اور تیسرا شخص کہ جس کے گزر اوقات نہ ہوتی ہو، فاقے آ رہے ہوں، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ ہو. اور یہ دیکھیے شریعت نے کتنا بہترین نظام قائم کیا ہے کہ تین لوگ اس کی بستی کے، اس کے گاؤں کے جو سمجھدار لوگ ہوں اور دیندار لوگ ہوں، وہ اس کے بارے میں گارنٹی دیں کہ ہاں واقعہ ہی اس کے ساتھ یہ صورتحال بنی، تاکہ ہر بندہ اپنے فاقے کے رونا شروع نہ کر دے اور گداگری کا اور اس بکاری پن کا دروازہ نہ کھل جائے. نبی کریم علیہ السلام نے دوسری حدیث میں تین لوگوں کا تذکرہ کیا. آپ نے فرمایا کہ نبی کریم پہلے تم میں سے پہلے لوگوں کے اندر ان ثلاثۃ نفر فی بنی اسرائیل ابرس و اقرا و اعمی، بنی اسرائیل کے اندر تین قسم کے تین آدمی تھے، تین شخص تھے. ایک ابرس تھا، ابرس کا معنی جس کو برس کی بیماری، کوڑ کی بیماری لگی ہوئی تھی. اور دوسرا اقرا، سر سے گنجا تھا. اور تیسرا وعامہ، تیسرا نابینا تھا. اللہ جل شانہ نے تینوں کے آزمانے کا، امتحان لینے کا پروگرام بنایا، ارادہ فرمایا. تو اللہ جل شانہ نے ان کی طرف فرشتہ بھیجا. پہلے وہ فرشتہ ابرس آدمی کے پاس جس کو جسم پہ کوڑ چلا ہوا، اس کے پاس آیا اور اسے آ کر وہ کہتا ہے ایو شیء احب الیک، بھئی آپ کو اس وقت سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب چیز کون سی ہے آپ کے نزدیک؟ تو اس نے کہا کہ لون حسن و جلد حسن قد قذرنی الناس، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے خوبصورت جلد عطا کرے اور خوبصورت میرا رنگ ہو. لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، موجودہ صورتحال میں کوئی میرے قریب نہیں آتا. فرشتے نے اللہ کا نام لے کر اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ بیماری ختم کر دی. اس کو، اس کی جلد خوبصورت اور اس کا رنگ اللہ رب العزت نے خوبصورت بنا دیا. پھر اس نے اس سے پوچھا ای المال احب الیک، مال میں سے تمہیں کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا الابل، مجھے اونٹ بہت اچھے لگتے ہیں اور اونٹ پالنے کا، رکھنے کا مجھے شوق ہے. فعوتی ناقۃ عشرا، اللہ کے حکم سے اس کو ایک اونٹنی دی گئی جو 10 ماہ کی حاملہ تھی. اور ساتھ اس نے کہا یبارک لک فیہ، اس میں اللہ تعالیٰ تیرے لیے برکت کرے. پھر وہ فرشتہ دوسرے آدمی کے پاس آیا جو سر سے گنجا تھا اور اس سے پوچھا بھئی آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، کیا چیز آپ کی خواہش ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری یہی خواہش ہے شعر حسن ویذهب ھذا، اللہ تعالیٰ میرے گنجے پن کو دور کر دے اور مجھے خوبصورت بال عطا کر دے. قد قذرنی الناس، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں.
تو فرشتے نے اللہ کا نام لے کر اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اللہ رب العزت نے اس کے سر پہ خوبصورت بال اگا دیے۔ پھر اس نے پوچھا فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، مال میں سے کون سی چیز آپ کو زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو اس نے کہا البقر، گائے مجھے بہت پسند ہے، مجھے گائے رکھنے کا شوق ہے۔ فَأَعْطَاهُ بَقَرَةً حَامِلَةً، تو فرشتے نے اس کو ایک حاملہ گائے لا کر دے دی، اور ساتھ کہا یبارک لک فیہ، اللہ تیرے لیے اس میں برکت کرے۔ پھر وہ فرشتہ وَأَتَى الْأَعْمَى، نابینا شخص کے پاس آیا، فقال أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ، اس سے جا کر اس نے پوچھا تجھے کیا چیز چاہیے، کس چیز کی خواہش ہے تیرے دل میں؟ قالت، اس نے کہا یرد اللہ الی بصری، اللہ رب العزت مجھے آنکھیں عطا کر دے، فابصر بہ الناس، تاکہ میں ان آنکھوں کے ساتھ لوگوں کو دیکھوں، میں بھی دیکھوں دنیا میں کیا ہے۔ فرشتے نے اللہ کا نام لے کر اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، فرد اللہ الیہ بصرہ، اللہ نے اس کو بینائی عطا کر دی۔ قال فأی المال احب الیک، اس نے کہا مال کون سا آپ کو چاہیے پسند ہے؟ قال الغنم، اس نے کہا مجھے بکریاں اچھی لگتی ہیں، بکریوں کا شوق ہے۔ فأعطاہ شاۃ والدہ، تو انہوں نے ایسی بکری دی جو بچے کو جنم دینے والی تھی، حاملہ بکری اس کو لا کر دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان جتنے لوگ تھے ان کے مال میں اللہ نے اتنی برکت کی کہ جو جس کو اونٹ دیے گئے تھے، حتیٰ کان لہ واد من الابل، ایک وادی اس کے اونٹوں کے ریوڑ سے بھر گئی، اللہ نے اس سے اتنی برکت دی۔ جس کے پاس گائے تھی اس میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ گائے کے ریوڑ سے ایک وادی بھر گئی۔ جس کے پاس بکریاں تھیں اللہ نے اس کی بکریوں میں بڑا اضافہ کیا۔ پھر اللہ جل شانہ نے ان کا امتحان لیا کہ یہ مال لینے کے بعد، میری نعمت لینے کے بعد میرا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے وہ فرشتہ امتحان لینے کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا، تو وہ آیا اس آدمی کے پاس، ثم انہ اتی الابرص، جس کے جسم پہ کوڑ چلا ہوا تھا، اور اسی صورت میں آیا جس صورت میں وہ پہلے تھا۔ اب فرشتہ اس حالت میں آیا، وہ کیفیت بنا کر آیا، اور اس نے آ کر کہا کہ رجل مسکین تقطعت بہ الحبال فی سفرہ فلا بلاغ اليوم الا باللہ ثم بک، اس نے کہا کہ مسکین آدمی ہوں، سفر کے اخراجات ختم ہو گئے ہیں، اور سفر کو جاری رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے، یا پھر آپ اگر میرا تعاون کریں تو پھر ہی میں اپنی منزل پر پہنچ سکتا ہوں۔ میں اس اللہ کا نام اللہ کے نام پر تو اسے سوال کرتا ہوں جس نے آپ کو خوبصورت جلد عطا کی، جس نے آپ کو اتنا مال عطا کیا، تو ایک اللہ کے نام پر مجھے ایک اونٹ دے دو تاکہ میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں۔ تو اس شخص نے آگے سے کہا ان الحقوق کثیرہ، مجھ پر بہت اخراجات ہیں، میری بڑے ذمہ داریاں ہیں، میں نہیں دے سکتا، اس نے انکار کر دیا۔ تو اس فرشتے نے کہا کأنی اعرفک، لگتا ہے کہ جیسے میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کو پہلے میں نے کہیں دیکھا ہے۔ الم تکن ابرس، کیا تیرے جسم پر کوڑ کا مرض نہیں چلا ہوا تھا، البحری کا مریض نہیں تھا تو؟ لوگ تو اسے نفرت کرتے تھے، کیا تو وہی شخص نہیں ہے؟ تو اس نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہو، میں وہی شخص ہوں۔ اس نے کہا تو میری طرح فقیر تھا؟ اس نے کہا فقیر کب تھا؟ یہ مال جو میرے پاس ہے، لقد ورثت لقابر عن قابر، کہ یہ مال تو اللہ جل شانہ نے، یہ مال اللہ کا اس نے نام ہی لیا، یہ مال تو ہماری آبائی وراثت چلی آ رہی ہے، قابر عن قابر، تو یہ مال وراثت کے طور پر ہمارے پاس چلا آ رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا، اگر تو جھوٹ بول رہا ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے تیری پہلی حالت میں لوٹا دے۔ پھر وہ اس شخص کے پاس آیا جو سر سے گنجا تھا، اسی والی شکل بنا کے آیا جو پہلے والی شکل تھی، تو اس نے اس کو آ کر بھی وہی سوال کیا جو پہلے شخص سے کیا تھا، اور ایک گائے کا سوال کیا۔ اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا ہماری بڑی ذمہ داریاں، ہمارے اخراجات بہت ہیں، میں نہیں دے سکتا۔ تو اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ میں آپ کو جانتا ہوں، تم میری طرح ہی کسی وقت گنجا تھا۔ اس نے کہا
کہ بھائی یہ مال جو تو کہہ رہا ہے کہ میں فقیر تھا اور یہ تھا، یہ مال ہمارے آبائی وراثت چلی آ رہی ہے، آباء و اجداد سے منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس کو بھی فرشتے نے یہی کہا کہ اگر تو جھوٹا ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے تیری پہلی حالت میں لوٹا دے۔ پھر وہ اس نابینے کے پاس آیا، نابینا انسان کی شکل میں، اور آ کر کہا کہ مسکین آدمی ہوں، سفر کے اخراجات ختم ہو گئے ہیں، اللہ کے نام پر تو اس سے سوال کرتا ہوں جس نے تمہیں بینائی عطا کی کہ ایک بکری مجھے دے دو۔ تو اس آدمی نے کہا ہاں بات ٹھیک ہے، میں بھی کبھی نابینا تھا آنکھوں سے، اللہ کا شکر ہے کہ میرے رب نے مجھے بینائی عطا کی، میں بھی فقیر تھا، اللہ رب العزت نے مجھے مال عطا کیا ہے، فخذ ما شئت، جتنا آپ کے بکریاں کھڑی ہیں جتنی چاہیے لے جائیے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم یہ مال آپ کا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تیرے مال میں برکت کرے، امسک مالک فإنما ابتلیتم، اللہ نے تمہارا امتحان لیا تھا، فقد رضی اللہ عنک وسخط علی صاحبیک، اللہ تعالیٰ تجھ پہ راضی ہو گیا اور تیرے پہلے دونوں ساتھیوں پر اللہ بہت ناراض ہوا، اللہ نے ان کا مال بھی چھین لیا اور ان کو ان کی پہلی حالت میں لٹا دیا، اللہ تیرے مال میں برکت کرے۔ یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنی ماضی یا اپنی پہلی حالت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کبھی آزمائش آ جائے تو اللہ کی اس رضا پر، اس تقدیر پر رضامندی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شریعت نے جو ہمیں بتایا ہے کہ اما السائل فلا تنہر، کوئی سوالی سوال کرنے کے لیے آ جائے تو اس کو ڈانٹیے نہیں، اس کو جھڑکیے نہیں۔ سوالی آپ نہیں جانتے، ممکن ہے کہ وہ واقعی ضرورت مند ہو، جو بکاری معروف ہیں وہ تو معروف ہیں، لیکن ایک آدمی آتا ہے آپ اس کو نہیں جانتے، ہو سکتا ہے واقعی ضرورت مند ہو۔ اگر آپ کے پاس آپ نہیں دینا چاہتے، نہیں آپ کے پاس کچھ، تو آپ اس کو پھر بھی نہیں ڈانٹیے، اچھے طریقے سے اس سے معذرت کر لیجیے۔ اگر کچھ ہے تو آپ دے دیجئے، اگر آپ دے دیں گے اس لیے کہ میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، وہ مستحق ہے یا نہیں ہے وہ بعد کی بات ہے، اللہ آپ کو اجر ضرور دے دے گا۔ آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور واقعہ سنایا، اس میں بھی 3 لوگوں کا تذکرہ کیا، اور اس کے مکمل کرنے کے لیے وہ واقعہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی گھر سے نکلا، اس نے ارادہ کیا کہ میں چھپ کر صدقہ کروں گا، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، اور کسی فقیر اور مسکین کا تعاون بھی ہو جائے، مدد بھی ہو جائے۔ تو اس نے جب صدقہ کرنے کا پروگرام بنایا اس طرح، تو رات کو وہ تھیلی نکلا تو اس نے دیکھا اس میں پیسے تھے، دیکھا اس نے کہ ایک آدمی ہے، کبھی اس دروازے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کبھی اس دروازے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ لگتا ہے کہ یہ شخص کوئی بیچارہ مسکین آدمی ہے، بھوکا ہوگا، چاہتا ہوگا یہ دروازہ کھٹکھٹاؤں اور اس سے کوئی کھانے کے لیے طلب کروں، تو یہ صحیح ضرورت مند ہے۔ اس نے اس کو پیسے دیے اور چلا گیا، خاموشی سے اس کے پاس آیا، پیسے تما کے چلا گیا۔ صبح ہوئی تو لوگ باتیں کرنے لگے، یار رات کو ایک بندہ چور کو پیسے دے گیا۔ وہ بندہ حقیقت میں جو کبھی یہاں کھڑا ہوتا تھا، کبھی اس دروازے کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، وہ چور تھا۔ وہ اس کی طرف دھیان رکھے کہ یہ کہیں ادھر ادھر ہو اور میں اپنا کام کروں، وہ اس کی تاڑ میں تھا، اور یہ اس کو اپنا صحیح ہدف سمجھ رہا تھا کہ یہی بندہ مجھے مستحق مل گیا۔ یہ بندہ پریشان ہو گیا کہ یا اللہ میرے پیسے، میں نے تو تیری راہ میں صدقہ کیا تھا اور حلال کی کمائی تھی، ضائع ہو گیا۔ کہتا چلو کوئی بنے، آج کے تو گئے، کل پھر کریں گے کوشش، صحیح ہو سکتا ہے مستحق مل جائے۔ کل پھر وہ نکلا، کل جب نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، وہ جا رہی ہے گلی میں، جا رہی ہے، تو اس نے دیکھا کہ یہ عورت بڑی مسکین ہوگی، کوئی اس کے بچے رو رہے ہوں گے۔ اس نے اس کو پیسے پکڑائے، تھیلی دی اور وہ چلا گیا۔ صبح ہوئی تو لوگ کہنے لگے حد ہو گئی بھائی، آج وہ بدکار عورت اپنے اڈے کی طرف جا رہی تھی،
چھپ کے وہ چل رہی تھی اور دیوار کے اندھیرے میں جا رہی تھی اور اس کو کوئی پیسے دے گیا. لوگوں کے پاس اتنے پیسے عام ہو گئے بھی. کل چور کو کسی نے پیسے دے دیے, پیسوں کی تھیلی دے دی, آج اس کو دے دی. وہ بہت پریشان, اس تک بات پہنچی تو بہت پریشان ہوا. کہنے لگا 2 دن تو گئے, آج پھر کوشش کریں گے, شاید اللہ تعالیٰ مجھ پر ناراض ہے, میرا صدقہ قبول نہیں ہو رہا, یہ میرے پیسے کدھر جا رہے ہیں, آج پھر کوشش کرتے ہیں شاید اللہ قبول کر لے. اگلے دن نکلا تو گاؤں کا ایک امیر آدمی جو بڑا بخیل تھا, وہ کہیں دیر سے آ رہا تھا گاؤں کی طرف, تو اس نے سمجھا کہ یہ کوئی آدمی مزدور ہے, اندھیرا تھا, کام کر کے آیا ہے, تو اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ اس کے حالات اتنے اچھے نہیں ہوں گے, تبھی تو اس وقت تک کہیں مزدوری کرتا رہا ہوگا. اس نے یہ سمجھ کر وہ پیسے اس کو دے دیے. صبح ہوئی تو لوگ کہنے لگے بھی حد ہی ہو گئی, رات کو چودھری صاحب کو پیسے دے گئے, سیٹھ صاحب کو پیسے دے گئے. وہ بندہ بڑا پریشان ہوا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی, ظاہر بات ہے اس دور کے نبی کے ذریعے, کہ آپ کی 3 رات کا صدقہ اللہ نے قبول کر لیا. آپ نے جو نیت کی تھی, خواہ جہاں بھی وہ پیسے پہنچ گئے, آپ کا 3 رات کا صدقہ اللہ نے قبول کر لیا. ہو سکتا ہے پہلا شخص جو چور تھا وہ یہ پیسے لے کر چوری سے باز آ جائے کہ میرا رب جب مجھے بغیر چوری کیے دے رہا ہے تو میں خواہ لوگوں کو تنگ کرتا پھر رہا ہوں اور لوگوں کے گھروں میں ڈاکے ڈال رہا ہوں. ہو سکتا ہے وہ بدکار عورت بدکاری سے باز آ جائے کہ میرا رب جو بغیر گناہ کیے مجھے دے رہا ہے, میں کیوں منہ کالا کر رہی ہوں, میرا رب تو مجھے ایسے بھی روزی دے سکتا ہے, تو وہ بدکاری چھوڑ دے. اور تیسرا جو مال پر سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے, وہ بخیل چودھری صاحب, وہ امیر آدمی جس کی جتنی جائیداد ہے, ہو سکتا ہے اس کے دل میں بھی اللہ یہ خیال پیدا کر دے کہ لوگ تو چھپ چھپ کے صدقہ کرتے ہیں, میں بھی اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر کے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کرے. تو یہ انسان, اس لیے آپ ارادہ کر کے صدقے کا نیت کر کے اس کو دے دیں, وہ مستحق ہے یا نہیں ہے, اللہ آپ کو اجر دے گا. سائل کو ڈانٹنا اور جس کے بارے میں اچھی طرح آپ جانتے نہیں ہیں, اور اس کو کہیں ایسے نہ ہو کہ ہمارا یہ امتحان لینے کے لیے اللہ نے بھیجا, ان کے پاس بھی تو ایسے ہوا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے. جزاکم اللہ خیرا. کسی بھائی کا کوئی سوال ہو؟ جی. اس بھائی نے بھی کہا ہے بیماروں کے لیے, اور ان کی بھی بھتیجی, یعنی بھائی کی لڑکی, بڑے بھائی کی بیٹی بھتیجی ہوتی, وہ بھی بیمار ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی دعا کریں. ابھی ایک حادثہ ہم نے سنا ہوا ہے, پاکستان جہاز گرا ہے, کافی سارے افراد اس میں موت ہو گئے ہیں. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان میں جو ان کے لواحقین ہیں, اللہ ان کو صبر دے, اور جو اس حادثے میں فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين الميتين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم ادخلهم جنة الفردوس وعزهم من فتنة القبر وعذابها. الہ العالمین, جتنے مسلمان بہن بھائی بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرما. اللہ ہمارے ان بھائیوں کے عزیزوں کو بھی, ان کی بھتیجی کو اور ان کے عزیز کو, اللہ اور بھی جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرما. اللہ تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں. ڈاکٹر اگر لا علاج بھی قرار دے دیں لیکن اللہ تو زندگی دینا چاہے تو تیرے لیے کوئی مشکل نہیں. تو ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. جو لوگ فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما. ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. جن بھائی کو وہ عمرے کی سیڑھی نہیں ملی وہ لے لیں, اور جو بچ جائیں وہ ذرا بتا دیں.
اور جو بچ جائیں وہ ذرا بتا دیں تو میں لے کر آؤں گا.